زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ٹرے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ اب حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل تھریا جائے، یا اللہ یہ کون ہے؟ یا تیری بیگم؟ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچے پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھی دی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی،
کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کر۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے تو ڈر تو پھر میں دیکھیں نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمان، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمان زینب بنت اسلم نے تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہنا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نلکا میں نہیں بڑھنا، تو آگے میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام معمولی بات ہے، ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے۔ کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو۔ یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب، جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو، خوش و خرم رہو، اس کو قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ دینی ہے، سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھلا رہے ہیں ایسے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، اوپر آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے۔ تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ، وہ یہاں جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، تو پھر آپ یوں ہو جاتے، آگے آؤ، تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، یہاں وہ یہاں آ جاتے، تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ بھائی اللہ کی قسم، پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں،
یا کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا اس نے کہ دوڑ لگائیں؟ الٹا سوٹا لے آتے کھڑا ہو جائے گا. عائشہ دوڑ لگائیں. اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوڑ کہاں لگا رہی؟ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے. اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ. جب سارے آگے چلے گئے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ کہتے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ. چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ آگے لگائیں. کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ ہاذہ بتلک